ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد لم يلد ولم يولد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد مرغوب إله العالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الحسين والمظلومين المقطوع الجفا ومقتول في عرض كربلاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلام الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بلند صلوات میں محمد علیہ وسلم. برادران ملت عزیزان گرامی، محبان اہل بیت اطہار، آزادران مظلوم کربلا، قبل اس کے کہ آپ کو زحمت سماعت دوں، آپ کی اس علاقہ میں حقیر کا پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے اور آپ کی زیارتوں سے شرف ہو رہا ہوں علی کے صدقہ میں. اور میں نے یہ کبھی جملہ نہیں کہا، جس بھی نئی جگہ پہ جاتا ہوں کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ میں آپ کی طبیعتوں سے واقف نہیں ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، کبھی یہ میں نے نہیں کہا کہ میں نہیں یہ جانتا کہ آپ کا مزاج کیا ہے سننے کا. نہیں بابا، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کی اور میری پہلی ملاقات ظاہری ہے، کسی اور مقام سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے. ابھی سارا مجمع اس نہج سے جا ہی نہیں سکا. میں ہارے کو تو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا، جن کو پیغام پہنچا ہے اور جو ابھی اس پیغام کے پیچھے ہیں ان کو بھی ساتھ لانا چاہتا ہوں. ارے بابا، جب اللہ نے روحوں سے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تھا، جب ارواحوں سے اس مالک نے محمد کی نبوت کا اقرار لیا تھا، جب اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تھا تو تیری میری روح نہیں ملی تھی. جب محمد کی نبوت کا اقرار لیا تھا تو تیری میری روح کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، ابھی جدا جدا تھی. جب علی کی ولایت کا اقرار لیا تو تیری میری روح ایک دوسرے کے بغل کی ہو کے کہتی ہے تمہاری تو یہاں بھی حلال ہے وہاں بھی حلال ہے. اللہ حسین کے صدقہ میں آپ کو سلامت رکھے. علی کی ولایت صرف یہاں نہیں ملاتی. یہ جو آپ یہاں تشریف فرما ہے اور جو
دیر سے اس دروازے پہ آئے تو دیر سے بھی اس دروازے پہ آئے، سمجھ لو وہاں اقرار کیا تھا، بس آنے میں لیٹ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت ہی اچھی لگی۔ بھائی وہ بہت اچھی لگی، اب اس بہت سے نکلا، کہاں وہاں اقرار کیا۔ یہی تو بات ہے کہ حر کی روح نے بھی دوستوں اقرار کیا تھا جو در حسین پہ چلا آیا۔ یہ ساری ملاقات آپ کی میری اور پہلے، لیکن پہلے کسی مقام پہ ملاقات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ بھی جملہ میں نہیں کہا کرتا کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ ارے علی والا یا علی کے اللہ کا ذکر سنے گا یا علی کے محمد کا ذکر سنے گا، اور کیا سنے گا؟ میرے دوستان محترم، جس آیا محققہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارے ہم تو وہ ہیں جو فقط سامنے تک نہیں رہتے، ہمیں اتنی دیر تک لطف ہی نہیں آتا جب تک ناطق کی تلاوت نہ کر لیں۔ ارشاد پروردگار ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہ، یاد کرو اس دن کو جب تمام انسانوں کو، حیوانوں کو نہیں، تمام انسانوں کو اللہ بلائے گا۔ اب ترجمہ کرنے والوں نے کیا جو ولایت سے علی سے دور تھے، انہوں نے کہا نا امام کے ساتھ نہیں، یا امام جو ہے اس سے مراد ماں۔ بڑی توجہ چاہوں گا، اچھا بھلے تھوڑی دیر بعد کے لیے ہم اتفاق کر لیتے ہیں تو چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، امام کے ساتھ نہیں ماں کے ساتھ بلایا جائے گا، ماں کے ساتھ۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا سے کام لو، کچھ عقل سے کام لو۔ ہر ماں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا تو جسے اللہ نے ماں نہیں دی اسے ابو البشر کہتے ہیں، یعنی کہ حضرت آدم کو اللہ نے نہ باپ دیا ہے نہ ماں دی ہے، اماں ابا کو اللہ نے نہ باپ دیا ہے نہ ماں دی ہے۔ جب اللہ نے اترے کر کہا ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ نبیوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، ولیوں کو نہیں اٹھایا جائے گا، فلاں کو نہیں اٹھایا جائے گا، بل آیا ایک کے لیے کہا کہ تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ ارے آدم کی ماں نہیں ہے، بتاؤ معاشر کے دن وہ کیسے اٹھے گا؟ آدم کی تو ماں نہیں ہے، شرم کرو، باپ کو بن ماں کے اٹھانا چاہتے ہو؟ کتنی یہ نالائق اولاد ہے، کتنی یہ نالائق اولاد ہے جو باپ کو چھوڑ کے، میرے سامنے ابھی پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں، جملہ میں 2 سال محترم آپ کے حوالے بہت بڑا کر گیا۔ ارے جو باپ کو چھوڑ کے اللہ
کہتے ہیں خبردار ماں باپ کے گستاخ نہ بننا. اللہ کا رسول کہتا ہے ارے بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو، صالح ہو، زکات کا پابند ہو، حج بنے کیے ہوئے ہو، عبادت الہیہ میں مصروف رہتا ہو، اگر وہ والدین کا ہے گستاخ، جنت تو کیا وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا. جس جنت میں جانا چاہتے ہو باپ کو چھوڑ کے سلامت رکھا. میں آپ سب کو واہ کہتا ہوں. ارے بھائی کچھ نے ترجمہ کیا نہیں سر ماموں کے ساتھ جو تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بندے میرے ساتھ بولیں گے. ماموں. ارے بھائی ابو سفیان کی بیٹی تھی محمد کی زوجیت میں. کیا کہنے اس کی بیٹی کے لیے. باپ مکے سے چلا مدینے گیا. مکے میں قہر پڑ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. کہا میرا داماد ہے محمد ہے ابھی تک یہ کافر. بیٹی اس سے پہلے ایمان لے کے آئی اور زوجہ رسول بنی. باپ مدینے پہنچا، بیٹی نے استقبال کیا، تعظیم کی. جہاں میرا رسول کا بستر تھا ارے وہاں ابو سفیان بیٹھنے لگا. بیٹی نے کہا بابا روک. کہا بیٹی کیا کرتا بابا روک. بیٹی نے بستر لپیٹا اور کہا بابا میں کام کی توہین کیا ہے. کہا کبھی کہا تھوڑی جگہ پہ نجاست بیٹھ سکتی ہو. طہارت والی جگہ پہ بھلے باپ کی عزت کی جہاں تک تھی. ارے باپ کی عزت کی جہاں تک تھی، لیکن جب حد کراس کر تو پھر باپ اور ماں کی عزت نہیں ہوتی. اگر ماں باپ کہے بیٹا نماز نہ پڑھو تو باپ کو ٹال دو، چھوڑ دو، نافرمانی کرو. ماں باپ کہے چوری کرو، بیٹا نافرمانی کرو. یہ واجب نہیں واجب ہے. ارے ماں باپ کمینے ہو، بیٹا ولایت علی پہ آ جائے ماں باپ روکے تو واجب نہیں دوستو واجب ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دو علی کے در پہ آ جاؤ. نہیں جیسے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ کے نعرے کی آواز ویسے نہیں آ رہی. یہ وہ بیوی ہے جس کا بھائی معاویہ ہے، اس لیے ماموں یاد آ گیا. کہا ماموں کے ساتھ بھلے تینوں نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا، نہ ماں کے ساتھ نہ ماموں، امام کے ساتھ اٹھائے گئے. امام کے ساتھ بلائے. اچھا ارے بھلے آپ امام بھی تو وہ ہونا چاہیے ہر ایک کو مان. اللہ قیامت والے دن اور مخلوق کو یہاں جمع کر دیا ہے. یوم ندعو اللہ اناسم بے امام ہے.
امام کی تو بات ہی نہیں کی اللہ نے، ایک امام کی بات نہیں کی۔ عزیزان گرامی، ادھر جب امامت پہ بات آئی تو قبول کیا، کہاں ٹھیک ہے، آپ علی والوں کی یہ بات ہمیں بھا گئی تھی، یہ قبول ہے۔ امام بھلے اب قیامت والے دن جہاں پر امام ہوگا وہیں پر اس کا پھر ماننے والا ہوگا، جہاں پر امام ہوگا وہیں پر اس سے محبت کرنے والا ہوگا، جہاں پر امام ہوگا۔ اب آپ کے مزاج کا ہے یہ جملہ کہا جاتا ہے، جہاں پر امام ہوگا وہیں پر اس کا چاہنے والا ہوگا۔ ارے اس سے امام نہ مانو جو اصل سے جنت مانگ رہا ہو، امام اس سے مانو جو جنت نصیب کرنے والا ہو۔ شیعہ قوم آپ خوش نصیب ہے، شیعہ قوم آپ خوش نصیب ہے، اللہ نے آپ کو ایسے ہادی عطا فرمائے ہیں، ایسے رہبر عطا فرمائے ہیں کہ اللہ نے جنت کو خلق کر کے محمد کے ذریعے سے جنت دے دیا ہے حسنین کو۔ ارے بابا کہو غلام ابن غلام، توڑ وہ کہہ رہا ہے بابا، سلطنت ہماری، لو لشکر ہمارا، بادشاہی ہماری، تاج ہمارا، فوج ہماری، تخت ہمارا، پیسہ ہمارے پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود علی نے نہیں، علی کے بیٹے حسن نے مجھے مدینے کی فلاں نکڑ پہ کہا غلام ابن غلام، کہا بیٹا سچ کہہ رہے ہو، بیٹا سچ کہہ رہے ہو کہ غلام ابن غلام علی کے بیٹے حسن نے کہا ہے، سچ کہہ رہے ہو؟ کہا بابا سچ کہہ رہا ہوں، جسے بیٹے سے یقین نہ ہو، میرا محترم جسے بیٹے، ہاں کہا بابا سچ ہے، نہیں بیٹا یہ نہیں مانتا، بابا کیا چاہتے کہا اب یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہاں سے لے کر وہاں تک پورے مجمع کا ذوق سماعت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی مولوی ذاکروں کا امتحان لیتے ہیں نا، اس جملے پہ حیدری پنجاب سے آ کے آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ادھر کہا کاغذ، یہ لو قلم، یہ لو دعا، جوانوں کاغذ قلم دعا، کاغذ قلم دعا، کاغذ قلم دعا، کاغذ قلم دعا۔ آخر پہ پھر جملہ کر رہا ہوں، اتنی بار اس لیے بلایا ہے کہ میرا پورا مجمع ولایت علی کے نشہ میں ڈوبتے ہوئے حیدری کا یہ جملہ سماعت فرما لے اور اپنے آپ کو تولے کے جہاں بیٹھا ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر کہا یہ لو کاغذ، یہ لو قلم، یہ لو دعا، یہ لو کاغذ، یہ لو قلم، یہ لو دعا۔ جب محمد نے مانگی تھی تو نکلی نہیں، حسن نے مانگی نہیں تو نکل آئی۔ اس کونے سے لے کر اس کونے تک، اس کونے سے لے کر اس کونے تک، دونوں اپنی ماں کی دودھ پہ حق ادا کر کے، بولا پاس ان کے نیچے بیٹھ کے، اپنے حق کا کھلا آواز نکال کے اب محمد نے مانگی، ارے اب مانگی نہیں ہے، پتا چلا قرضوں پہ کاغذ قلم دوات آ جاتا ہے،
جب اپنی غرض ہو تو قابل قلم نکل آتا ہے، جب اپنا مزاج بنے، جب اپنا مطلب ہو تو قابل قلم نکل آتا ہے۔ کیونکہ یہاں غلام ابن کہا بابا اگر میں لکھوا کے لیے جلدی کرو، اگر میں لکھوا کے لیے آؤں تو بابا پھر کیا کرو گے؟ کہا جب میں مر جاؤں میرے کپڑے میں رکھنا اور مجھے ناک میں اتارنا، نتیجے قبر کو بند کرنا، کہ بابا پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ ملک وزیر بشیر وزیر نہیں، منکر و نکیر آئیں گے، وہ کہیں گے من ربوں کا جواب دوں گا، وہ کہیں گے من نبیوں کا جواب دوں گا۔ ارے جب کہیں گے نا مان اماموں کا تو منہ سے بولوں گا نہیں۔ پچھلے سمائی رحمت ہوتے ہی نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھا۔ کیا ہوگا؟ اس کی ضرورت نہیں ہوگی، حسن کا لکھا ہو، حسن کا لکھا ہو اور وہ بول جائے جب غلامی آ جانی ہے تو دو سال برادری کا جملہ کہنے دینا ہوتا ہے کہ یاد رکھو دنیا میں بھی اماموں سے مانو جو منگتا رہو، غلاموں کا امام نہیں مانتے، آقا کو غلام مانتے ہیں۔ غلاموں کو امام نہیں کہتے۔ وہ جو ہے پھر اسے مانو، اس کو مانتے ہو جو خود فقیر ہے، اسے جس کے بارے میں میرا مصطفیٰ فرما رہا ہوں، الحسن والحسین السید شباب اہل جنت۔ ارے جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا، یہ بھی ایک راز ہے، بات ہے، پریشان۔ ارے علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو بوڑھا نہ ہو پائے۔ کیونکہ حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو مانگا سرداروں سے جاتا ہے یا نوکروں سے؟ مانگا سرداروں سے جاتا ہے۔ بھائی ایک شخص میرا پاس رسول ممبر پہ تشریف رکھتا اور صحابہ کا اجتماع ہے، ایک شخص آیا آ کر اس نے سلام، یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف سن کر اسلام قبول کر چکا ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جیسا سنا تھا اس سے بہتر آپ کو پایا، کوئی اچھا پایا۔ یا رسول اللہ میں امامت یاد رکھیے گا، موضوع میرا امامت ہے، کا اس سے کہیں کہ یا رسول اللہ غلام ہاتھ باندھ کے ایک گزارش کر رہے ہیں، اگر میں اپنی پوری بستی کو کلمہ حق پڑھا دوں آپ انعام کیا دیں؟ آپ انعام کیا دیں؟ کہا لاؤ کاغذ قلم دو، میں تمہیں جنت لکھ دیتا ہوں۔ بندہ کوئی بڑا سیاح تھا، لگتا مجھے ایسے تھا
جیسے بہار نیر چھت سے گیا تھا، لگتا بندہ بڑا سیاح کہنے لگا یا رسول اللہ جب کلمہ آپ کا پڑھ لیا ہے تو جنت، جب میں جنت میں کھڑا ہوں مجھے مرنے کے بعد والا سودا نہیں چاہیے، مرنے کے بعد والا سودا نہیں چاہیے، مجھے نقد دو نقد، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے دو۔ کہا پوری بستی کو اگر تو مسلمان کر کے آ جاتا ہے کلمہ حق پڑھا دیتا ہے تو میں محمد تجھے لکھ کر دے رہا ہوں کہ 70 اونٹ جس کے پیٹ سفید ہوں گے، جس کی کوہانیں دو ہوں گی اور وہ بھی سر، جس کی آنکھیں سیاہ ہوگی، تمام اس کی لال رنگ کی ہوگی، سرخ رنگ کی ہوگی اور 70 کے 70 مال کے لگے ہوئے ہوں گے۔ بندہ مرزا تو لوگ پھر پر سے کہنے لگا آقا یہ تو قبول ہے پر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، آپ نہ ہوں، اگر میں نہ ہوں تو مجھ جیسا، میں نہ ہوں تو مجھ جیسا تجھے دیکھ گا یا رسول اللہ اگر میں پورا کو مسلمان کر لوں اور میں جاؤں مر تو پھر جو تیرا جانشین ہوگا اس سے یہ سیکھا ہوا دیکھ کے بھیج دینا، میرا جانشین تیرے جانشین کو یہ مال دے دے گا۔ ارے بھائی یہ وعدہ لے کے چلا گیا اپنے گاؤں میں گیا، پوری بستی اس نے مسلمان کر زیادہ دور نہیں گئے، وہ پوری بستی اس نے مسلمان کر میں ارے پوری بستی کو مسلمان کر کے یہ چلا مدینے کی طرف۔ اب تو سارے ہو گئے، اکیلا نہیں آیا، پوری بستی کو زیارت مصطفیٰ کے لیے لے کے آیا، پورے گاؤں کو لے کے آیا، اکیلا نہیں آیا، پورے گاؤں کو دوستوں لے کے آیا، توجہ چاہوں گا، پورے گاؤں کو لے کے آیا ہے، پورے گاؤں کو لے کے آیا ہے، پورے گاؤں کو لے کے آیا ہے۔ عزیزان گرامی جب مسجد کے دروازے پر پہنچا، منبر پر نبی نہیں تھے، کوئی اور تھا، کوئی تھا، بس تھا، وہ تھے، ہیں نہیں، وہ تھے۔ کہا سرکار تو نہیں ہے، ساتھ والے ایک صحابی کا کالا ہلایا، اس کا چہرہ غمگین تھا، اسے پوچھا کہ نبی کلام، اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، یہ سمجھ گیا کہ نبی نہیں رہ گئے، گریا کیا اور دل میں خیال آیا کہ اب پھر یاد آ گیا کہ نبی کہہ کے گئے تھے میرے بعد مجھ جیسا، مجھے یہ انعام دے گا۔ دوستان محترم، یہ اس نے وہ لکھا ہوا رسول کا، لکھا ہوا میرے مصطفیٰ وہ تحریر نکالی۔ آپ پریشان نہ ہوا کرو کہ زہرا کی تحریر پھاڑ دی، آپ نہ پریشان ہوا کرو، ان کو محمد کی تحریر سمجھ میں آتی تو رکتے، ان پلیتوں کو، شجرہ خبیثہ والوں کو
شجرہ طہارت کی سمجھ ہوتی تو عدم کرتے. تحریر سامنے ہیں 70 اونٹ پیٹ سفید کوہانے دو اور وہ بھی لال رنگ کی سرخ رنگ کی آنکھیں سیاہ لال رنگ کی زبان اور 70 کے 70 مال کے لیے دو. اس بندے کی طرف وہ ممبر پہ جو بیٹھا ہوا تھا جو سقیفے کا چنا ہوا تھا سقیفہ ہوگا عمر کے لیے لالت ولی کھاؤگا. اچھا بولے ابو بکر سے وہ ہمارے حامی بھی خلیفہ ہوگا. ارے دوستان محترم یاد رکھیے گا جو سقیفے سے نکلا ہو وہ محمد کی تعریف کر کے پریشان ہوتا ہے جسے محمد نے خطیب پہ چنا ہو. وہ پریشان نہیں ہوتا وہ پریشان نہیں ہوتا. اس نے تحریر پڑھی یہ کدھر سے لیا کہا سید البطحاء نے لکھ کے دیا ہے توحید نے لکھ کے دیا ہے یاسین نے لکھ دیا ہے یا ایھا المزمل نے لکھ دیا ہے یا ایھا المدثر نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر دیا ہے. ارے یہ بندہ بول کر ممبر پہ بیٹھنے والا بول کر جھوٹا جو ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا کمڈا کر کے وہ بول کر یہ کہتا ہے ارے مال تو دور کی بات ہے یہ جو اونٹ کی نشانیاں ہیں میں نے تو کیا میرے باپ نے بھی پورے اپنے عالم میں نہیں دیکھی میرے دادا نے نہیں دیکھی ہوگی میرے پردادا نے نہیں دیکھی ہوگی. ارے دیکھتا کیسے جب دوسرے میں محمد تھا. کہنے والوں کو خدا سلامت رکھے یاد ہی چاہنے والوں کی خیر. نبی کی زبان جھوٹی ہو نہیں سکتی. لگتا ہے یہ بندہ خراب بیٹھ گیا. لگتا ہے یہ بندہ یہ وہ جس کی زبان وحی کے بغیر بولتی نہیں جو قرآن کہتا ہے وما ینطق کہ اتنی دیر تک یہ زبان کلام نہیں کرتی. یہ اپنی مرضی سے نہ بیٹھتا ہے نہ اٹھتا ہے نہ چلتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنے کاندھے پہ بٹھاتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اپنی بدن سے کسی کو اٹھاتا ہے نہ اپنی مرضی سے اپنے بستر پہ کسی کو سلاتا ہے. کیا کر رہا ہے یہ نہیں ہے میرے پاس لے جا. افسردہ ہو کے کہاں جاؤں محمد کا سچا جانشین کہاں ڈھونڈوں یا اتنی دیر میں اس کے کاندھے پہ ایک ضعیف صحابی کا ہاتھ آیا. بس ہاتھ آیا کہا ابو سما پریشان نہ ہو میں اس کے دروازے پہ لے چلوں جو تیری انتظار کر رہا ہے. مجھے کیسے جانتا ہے کہ میں اس وقت تھا جب میرا محمد لکھ رہا تھا. میں اس وقت تھا جب میرا رسول. اچھا کہاں لے کے جا تو میں پھر کچھ یوں ہی قصیدہ پڑھا. سلیمان نے اس کے بازو سے پکڑا ہوا ہے. کہا میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کر جاؤں جس نے حالت رکوع میں زکات پہلے دی ہے آیت بعد میں اتری ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت بات میں آئی ہے۔ سلیمان ہاتھ پکڑ کے چل بھی رہا ہے اور جس کے دروازے پہ لے کر جا رہا ہے اس کا تعارف بھی کروا رہا ہے۔ میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کر جاؤں تو بستر رسول پہ پہلے سویا تھا۔ میں یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیت بعد میں آئی تھی۔ ارے جس نے چادر رسول پہ چڑھ کے بیت اللہ سے خود پہلے گرائے تھے، کیا آپ کو وضاحت الباطل ان الباطل کانا ضرور کی آیت بعد میں آئی تھی۔ ارے جس نے روٹیاں رائے خدا میں پہلے دی تھی، جس نے روٹیاں رائے خدا میں پہلے دی تھی، آیت نہیں پوری سورہ نحل جس نے قسم کھائی ہے نا کہ پنجاب سے آئے ہوئے مولوی سے بات نہیں کرنی ہے، وہ ہاتھوں کو یوں باندھ کر رکھے، اگر علی کے صدقہ میں کھلوائے نا، یہ باندھنے والی میں نے عادت رہنے ہی نہیں دینی۔ نہ ہماری یوں ہوتی ہے، نہ ہماری یوں ہوتی ہے، نہ ہماری یوں ہوتی ہے، ہماری تو بس یوں۔ بھائی چلے لے کر چلے ہیں، میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کر چلوں جو چادر میں پہلے آئے تھے، آیت بعد میں نازل ہوئی تھی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تو اس کو آیت بعد میں آئی ہے۔ ارے جو گھوڑے پہ پہلے بیٹھا چنگاریاں نکلی، اللہ اس کی قدم اٹھا کے کہہ رہا ہے افضل گرامی ادھر کے دعوت کے دروازے چلا جا رہا ہے، میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کر چلا جاؤں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں ارے مدینۃ العلم وعلی البابھا، ارے مدینۃ الحکم وعلی البابھا، کب تک مل جائے تو والوں خاموش رہو گے حیدری کے ساتھ۔ افضل گرامی ادھر میرا نبی، ادھر میرے نبی کے فرمان، یہ سلمان محمدی سنا رہا ہے، میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کر چلوں جس کے بارے میں میرا رسول فرما رہا ہے النظر وجہ الباری العبادہ الذکر علی العبادہ الحمد علی العبادہ۔ ارے دوستان محترم، میرے علی کے تقسیدیں بڑھتا جا رہا ہے، سلمان محمدی میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کر چلوں جس کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے انا جسد الاسلام وعلی الرأسها، میں اسلام کا جسم ہوں، علی اس کا سارا ہے، سارے کے بغیر کار کی پہچان نہیں ہوتی۔ علامہ صاحب تشریف لے آئیں، اور طالب علم کا کیا کام کہ عالم کے سامنے بیٹھنا، میں تو چھوٹا سا طالب علم، میری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ مجھے آپ کے عزاداروں آپ کے جوتوں والی جگہ پہ بھی جگہ مل سکے۔ آپ کا بڑا مقام بنا، کیونکہ آپ کے احترام کے لیے میرا چوتھا امام دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے۔ رکیے گا، ابھی وہ صاحب کو عرض کرنا ہے لیکن ایک منزل تک لے کے جانا ہے۔ چلے کہا میں تجھے اس کے دروازے پہ لے کر چلوں جس کے بارے میں میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے یا علی انت کلاموں کا کلامی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، کلاموں کا کلامی، نفسوں کا نفسی، اذہان گرامی، کہا اس کے دروازے پہ لے کر چلا جاؤں۔ ہاں جس کی زبان لسان اللہ ہے، جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کی کان اذن اللہ ہے، جس کے کان اذن گرامی اذن اللہ ہے، جس کے سر راس اللہ ہے، جس کے ہاتھ جد اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے۔ ارے گفتگو کرتے ہوئے علی کی تعریف بیان کرتے ہوئے دروازے پہ ہے سلیمان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی سلیمان آ کیا ہے ابو سلیمان؟ پریشان ہو گیا سلیمان، صرف دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نہ تو نے اپنا نام بتایا نہ میں نے اپنا نام بتایا، جب علی سے میری پہلے ملاقات ہوئی نہیں،
جب علی سے پہلے میری ملاقات ہوئی نہیں ہے تو یہ میرے نام سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ سلیمان مسکرا کے کہتا ہے ابو سمام یہیں پہ رک، علی صرف تجھے نہیں جانتا، تیرے باپ کو بھی جانتا، تیرے دادا کو بھی جانتا، یہ تیرے پردادا کو بھی جانتا، یہ تیرے چردادا کو بھی جانتا ہے، جسے تو نہیں جانتا یہ اسے بھی جانتا ہے۔ میری بات ہو رہی، چلی بلی آئے دروازے بابو سمان لکھا ہوا دکھایا نہیں، ارے دیکھنے والے اور ہوتے ہیں، پہچاننے والے اور ہوتے ہیں۔ میں بس دامت تمام کرنے لگا ہوں دوستان کو، بہت آپ کا وقت لے لیا اور آپ کی محبت ہے جو مجھے اتنا پڑھا دے، ورنہ ان ایام میں خطیب اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن آپ کی محبت مجھے پڑھا دے۔ اچھا نگرامی کابو جوان یہ انعام ابھی لینا چاہتا ہے یا بھرے میدان میں؟ ابھی کہ جیسے آقا آپ کی مرضی ہو، پھر آج ہمارے مہمان ٹھہرو، کتنا اچھا میزبان ہے ابو زمام کو، کتنا خوش نصیب ہے، علی جیسا میزبان ہو کا مہمان سرکار جیسے آپ کے مہمان ٹھہرائے۔ سلیمان مدینے میں اعلان کرا دو محمد کا کیا ہوا وعدہ علی کل فلاں جگہ پہ پورا کرے گا، جن کا خمیر غلاظت میں گندا کیا تھا، جن کے خمیر کے اندر نجاست تھی، بھلے کلمہ انہوں نے زبان سے پڑھا تھا پر علی تو وہاں آتا ہے زبان پہ نہیں صرف آتا، ایسے ہی تو نہیں نعرہ بنا ہوا نا کہ زبان کے ساتھ دل بولا، اگر نعرہ لگانا آتا ہے تو بولتے پھر زبان کے ساتھ دل بولا، علی زبان کے ساتھ دل بولا، سارے ہاتھ نہیں اٹھے، زبان کے ساتھ دل بولا، ابھی کچھ ہاتھ نہیں کیا ہے، زبان کے ساتھ دل بولا۔ اصل گرامی جنہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا وہ پھر گئے تھے، جنہوں نے زبان سے اقرار کیا دل سے تسلیم کیا، وہ جب ارے دوستان محترم ادھر اب کہنے لگے 70 اونٹ مال کے رتوں میں یہ نشانیاں پورے عرب میں نہیں ہے، علی کہاں سے دے؟ دشمن علی کہتے ہیں آج علی کا پتہ چلے گا، آج پتہ چلے، آج خبر ہوگی کہ علی کیا ہے۔ ارے شک کرنے والا ہی تو شیطان ہوتا ہے۔ اچھا کہو کل علی کا مذاق اڑائیں نہیں تو صبح ہوئی، حسن بیٹے کو ساتھ لیا، اصحاب مصطفیٰ علی کے ہاتھ، علی آگے آگے، اب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، بہت وقت لے لیا میں نے، علی آگے آگے، پیچھے حسن مصطفیٰ ہے، پیچھے سلیمان محمدی ہے، ساتھ وہ سب چلے جب میں غفیر ہے دیکھنے والوں، علی والے خوش ہو رہے ہیں، بغض علی والے چل رہے ہیں، ایسے ہی چل رہے تھے جیسے فقیر کے مقام پر ان کے بغض علی میں پاؤں چل رہے تھے، سر سے کپڑے اتار کر پاؤں میں رکھ رہے تھے، اور علی والوں کو وہ جگہ اتنی ٹھنڈی لگ رہی تھی کہ خبر ہی نہ تھی کہ سورج آ رہا ہے۔ ہاں علی
لیے آج خطبہ نہیں آپ سنانا چاہتے، ورنہ پھر 2 گھنٹے مجھے اور چاہیے جو میرے مولا نے وہاں پر خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مصطفیٰ کی تعریف کی، کہا جو محمد نے زندگی میں اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا آج علی پورا کرنے لگا۔ آج علی سید الانبیاء فرما گئے تھے کہ میرا نائب ہے۔ بھائی میں اپنی تقریر کی طرف آپ کو واپس پلٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرا نائب تجھے یہ دے گا۔ کیا علی نے دیے؟ نہیں، علی نے دیے نہیں۔ خطبہ دیکھ کا بیٹا حسن قدیم بابا کہا کہ عصائے محمد پکڑو، وہ جو ٹیلا ہے نا اس سے مارو، عصا مارو۔ یہ جو فطرت کے گندے تھے وہ ادھر ادھر کہاں سے آ رہے، جو حب علی والے تھے وہ حسن کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی ادھر ہے اسامہ، رسی نکلی، رسی نکلی، کہا چچا ابو السماء، چچا چچا اپنا نہیں ہے، دور سے آیا ہے۔ چچا یہ رسی لو، کہ اس کو کیا کروں؟ کیسے کھینچو؟ رسی کھینچی، اس ٹیلے میں سے پہلی گھنٹی کھٹ کی۔ ابو سوام نے دیکھا سیاہ کی، پیٹ سفید، 2 کوہنے، لال زبان اور مال کا لگا ہوا۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، لطف لینے والے لطف لیتے رہ گئے۔ علی کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کے لیے آئے تھے، خود ذلیل ہو گئے۔ اور ایک تجھے کہا نہیں تھا نہ شک کیا کر، تجھے کہا نہیں تھا کہ نہ شک کیا کر، پھر تو شک کی نگاہ میں رہا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، جس کی مٹیریل پہ نظر ہو، شیطان نے مٹیریل کو دیکھا تھا، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا تھا۔ کہا نکل جا مردود، قیامت تک لعنت پڑے گی، قیامت تک لعنت پڑے گی۔ جو علی کے مٹیریل کو دیکھتے ہیں اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے، جو علی کا نور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دیکھا کہا 1 دوسری گھنٹی 2 3 ابو سمام چلتا گیا، اونٹ نکلتے گئے، ساروں کی شکلیں ایک جیسی، رنگت ایک جیسی، ماحول ایک جیسا، مال ایک جیسا، لے کر چلتا گیا۔
عزیزان گرامی گنتی کرتا چلا گیا، بیل خرچ کی چلی گئی اور مجمع بھی کاؤنٹنگ کرتا چلا گیا، بھائی کرتا چلا گیا. جب آخری اونٹ نکلا ہے نا، ابو تمام نے کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا ہے، 70 اونٹ پورے ہو گیا ہے، رکیے گا. اسلم مجتبہ کہتے ہیں ابو تمام تو نے غلطی کیا ہے، تو قیامت کے سورج طلوع ہونے تک چلتا رہتا، اصل کا فیض دیکھتا رہتا. قیامت تک چلتا رہتا. تو نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، قیامت تک تو چلتا. اونٹ ختم ہونے کو نہ آتے. اسے کہتے ہیں نائب امام، اسے کہتے ہیں اس سے نائب امام. ارے اس کو مانتے ہو جس کو ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکی؟ مانو اسے جو ایک رکعت میں پاؤں رکھے دوسری تک نہ پہنچے، لیکن رب کائنات کی قسم دنیا نے امامت کو پہچانا ہی. ایمان ہوتا ہے محافظ رسالت، امام ہوتا ہے محافظ اسلام. 11 محرم کا دن ہے، لوگ سمجھتے ہیں 10 محرم کو محرم ختم ہو گیا، لیکن محرم تو اصل میں عصر عشور سے شروع ہوتا. مدینے سے لے کر کربلا تک محمد کو بچایا ہے حسین، اور کربلا سے لے کر شام تک حسین کو بچایا ہے زینب. آج کا دن بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا. آقا حسین لاشیں اٹھانا آسان ہے، میری آزادی کا سر ننگے ہونا بڑا مشکل ہے. شام غریبہ میں جب علی آئے ہیں نا، مولا نے بی بی کہہ رہی تھی نا کہ سوال رک جا، میں علی کی بیٹی ہوں. کا اعتماد پھر ہوتا، کس کی بیٹی ہے؟ کا میں علی کی بیٹی ہوں. کا بابا پھر نجف چھوڑ آیا، بابا نجف چھوڑ آیا ازاداروں. بی بی توڑی، وہ جو جلا ہوا خیمہ لگایا، جس پردہ لگایا تھا. کبھی بھی تمہارے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا بچ گیا ہو، اللہ جانے کیا سن، کوئی چادر کا ٹکڑا بچ گیا ہو، کہا کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا میرا بابا علی آ گیا. اتنے نے کہنے تھے وہ شرما والی بیٹی جس نے نماز مغرب یعنی حضر کرات کبھی نماز کو نہ پڑھی. علی کی بیٹی نے مغرب کی نماز شام غریبہ میں پڑھی ہے نا، سر پہ چادر نہیں تھی. یہ پہلی نماز کی ابتدا ہے جو پھر چادر علی کی بیٹی پڑھ رہی اور کہتی ہے میرے اللہ، میرے مالک، زینب مجبور ہے، زینب مجبور ہے، میرا بس نہیں چل رہا. بی بی نے کہا میرے اللہ میری یہ نماز قبول کرنا. اللہ اکبر کی صدا بلند کی. ابھی اور حضرت جیسے کہ شام غریبہ گزری میں تو آج سے دن کے مسائل کرنا چاہتا ہوں.
مسعوداروں ایک مرتبہ آقا سید سجاد کے سامنے کچھ زیور آئے. ادب سے جملہ کروں نا. یہ 11 محرم وہ دن ہے جس دن 4 نوکے نیزہ پہ چڑھائے گئے تھے. یہ 11 محرم وہ دن ہے جس دن سروں کی گنتی کاؤنٹنگ کی گئی تھی. جب سروں کو گن رہے تھے ایک سارے میں کام ہے. چھوٹی چھوٹی اولاد والے جن کے گود میں اولاد نہیں ہے نا وہ جھولی پھیلا رہے تھے. عزادارو ایک ساتھ نہیں مل رہا. ایک کمینہ بول کے کہتا ہے میں نے دیکھا تھا جب حسین اپنے ننھے شیر خار کو لے کے آیا تھا نا تو خیمے کی اوڑ میں ٹوٹی ہوئی تلوار سے زمین کھود رہا تھا اور کوئی چیز وہاں اس نے دفن کی ہے. کمینے نے حکم دیا 400 سپاہی نیزہ لے کر اصغر کو ڈھونڈنے لگا. صف باندھی ہے زمین میں نیزے پہ نیزہ. عزادارو چلتا جا رہا ہے. میں جو جملہ عرض کرتا چلا جاؤں یہ کربلا کی زمین پر نیزہ پیوست نہیں ہو رہا تھا. یہ رباب کے سینے میں نیزے لگ رہے تھے. یہ سکینہ کے سینے میں نیزے لگ رہے تھے. کیوں کر رہے ہو؟ عزادارو ایک مرتبہ ایک ظالم کا نیزہ رکا ہے اور کہا میرا نیزہ باہر ہو گیا ہے. جب نیزوں کو جھٹکی دی تو لاش نکلا. اجرکم اللہ یا زہرا یا زہرا نہ سکینہ بیٹی کہا میں کیسے برداشت کروں. اجرکم اللہ کرنا بات کو پیارا کیوں کر رہے ہو؟ عزادارو ایک مرتبہ ان ظالموں نے علی اصغر کو ہاتھ میں مسائل بول رہا ہو. اگر برداشت کرو گے تو آگے بڑھوں گا نا. عزادارو ایک مرتبہ علی اصغر کو نیزے کی ایڑی سے اتارا. کیا آسانی سے اتارا؟ نہیں میں نے تو روایت میں کچھ یوں جملے پڑے ہیں علماء سے سنے ہیں کمینوں نے اتنی بے دردی سے اتارا بلکہ مجھے تو ایک عالم دین سے یہ سننا پڑ گیا تھا کیسے اس آئین کی ضرورت ہے. آج رقم اللہ یا زہرا عزاداران کی یہ قبول فرمانا. مولا سلامت رکھے سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. عزادارو اتارا نہ روتے ہم یہیں تک بات رہ جائے. نہ روتے ظالموں حیا کر لو. یہ تو ماں کو ماں نہ کہہ سکا اور جسے ماں جی بھر کے کھیلا نہ سکی بہن جھولا جھلا نہ سکی. جو مدینے سے چلا تھا تو 12 دن کا تھا. کربلا میں پہنچا تو 6 مہینے کا ہو گیا اور حسین نے قربانی پیش کی ہے. جب رباب بھیجنے لگی تھی کہا جب میرا بیٹا جا رہا ہے نا تو عباس سے بڑا حملہ ہونا چاہیے تیرا. کہیں یہ کم نہ رہ جائے کہا میرا حملہ ایسا ہوگا کہ فوج اشکیا کے ساتھ زمین پہ آگے تلواریں گر جائیں گی اور جب ہوگا یہی ظلم ہو رہا ہے یہی ظلم ہو رہا ہے. بس عزادارو اب نہ روتے زیادہ اور زحمت نہیں دینا نہ روتے. چھوٹا بچہ تھا ظالموں ماں کو دے دیتے دفن رہنے دیتے. یہ نہ جاتا تو کیا ہو جاتا لیکن حد کر دیتے لوگ حد کر دی. میرے 12ویں آقا فرماتے ہیں کربلا میں کوئی ایسا ظلم نہ رہ گیا تھا جو ڈھایا نہیں گیا. عزادارو لاش اصغر کو نیزے کی انی سے اتارا. عزادارو نیزے کی انی سے کیونکہ میں پورا مسائل ممبر سے بحث کر نہیں سکتا کم جگہوں پہ پڑتا. یہ ایام بھی ایسے ہیں کہ ممبر والوں سے ممبر چھوٹ گیا.
عزادارو اتارو سر، اسے آگے نہیں پڑھوں گا، بس یہیں پر روکنا چاہتا ہوں۔ ہو گئی میرے حصے کی نوکری بھی اور میرے حصے کا کیریئر بھی ہو گیا۔ اب یہ اگلے جملے میں آپ پہ چھوڑ دوں، ورنہ میں تو یہیں پہ چھوڑ دیتا۔ اگر نے کی نوٹ سے اتارا علی اصغر کو ساتھ کربلا پہ لٹایا، کمینے نے ایک خنجر ڈھونڈا ہے۔ اگر مجھے انصاف سے بتانا، ماں سامنے تھی، میں سامنے تھی، جب ہاتھ ستھرا کر رہے ہو، ماں سامنے کریے، پھپھیاں سامنے، ادارے جیسے جو بتایا، کمینے نے خنجر اٹھایا ہے۔ میں قربان ہو جاؤں علی اصغر، تیری قربانی پہ دارا ہے، قربان کر دوں۔ ادارو منظر ایک آگے بڑھا، میں جملے کہہ سکوں، مجھے جو سید بیٹھے معاف کر دینا، مقدر کے یہ جملے نہ ہوتے میں نہ بتانا نہ۔ ایک مرتبہ کمینہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اس نے ضرب لگانی شروع کی ہے۔ سکینہ ماتم کر کے کہتے ہیں، سنل تیرا اپنا مقدار، او مال مال کا دل پھٹ گیا ہے، اور زینب چکر مار کے کہہ رہی ہے، اللہ خوشیوں سے ماتم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ دادارو، ایک سارے سائجے نو کے نیزہ پہ نہیں چل رہا، دادارو سرے پار سے 9 مرتبہ چڑھایا گیا، 9 مرتبہ خاک پہ آیا، دادارو کمینہ سید سجاد کے پاس آیا، ہر ایک کا سرنے کے نیزہ پہ چڑھ گئے، پر تیرے چچا کا نہیں چل رہا۔ سرکاری عباس کے پاس گئے سید سجاد، روتے روتے چچا جب کار پر چڑھ گئے نیزے پہ، تیرا سر چولی کے سر سنو گے چولا، دادارو سید سجاد سے جناب عباس کہتے ہیں، اور میری آنکھ میری آنکھ کھلتی ہے، مجھے کائنات کا اجرکم اللہ کر لینا ماسا۔ بس دادارو آخری جملہ، سید سجاد کہتے میرے چچا کا سر نیزے کی نوک پہ نہیں چلے گا، دادارو جب کہنا نہیں چلے گا، کمینے نے حکم دیا باہر سے سر میں سلاخ کرو، دادارو سلاخ کا ہونا تھا، عباس کی گردن میں ایک رسی ڈالی گئی، گھوڑے کی گردن میں ڈالی گئی، جب قافلہ چلنے لگا، عباس کا سر کبھی گھوڑے کے ایک ڈال اور کبھی ڈالے پہ لگتا ہے، زینب کہتی عباس سر کو بہا پہ تلوا،